ناول دھوپ چھاؤں سا ہر جائی، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 16۔ تمہیں کہاں چھوڑنا ہے لڑکی؟ وہ خاتون حد سے زیادہ بدمزاج تھی، جب بھی ذرا روکھے سے لہجے میں بولی تھی۔ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی وہ شدید ضبط سے بولی تھی۔ انہوں نے حیرت سے حیات کو دیکھا تھا، جو اپنے حلیے سے تو اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ کہاں چھوڑ دوں؟ انہوں نے ایک بار پھر تصدیق چاہی تھی۔ دارالامان، وہ سرگوشیانہ بولی تھی۔ کیوں؟ تمہارا گھر بار نہیں ہے کیا؟ وہ آئیبرو اٹھائے ہنوز سختی سے بولی تھی۔ نہیں۔ وہ کڑے ضبط سے بولتی کار ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی، جہاں گاڑی انجان راستوں کی جانب گامزن تھی۔ تم یقیناً اپنے کسی چاہنے والے کے کہنے پر گھر سے بھاگی ہوگی، اور اب اس نے تمہارا استعمال کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیا ہوگا، ہے نا؟ وہ خاصی گھا قسم کی خاتون لگ رہی تھی، جو لمحوں میں اپنے تجربے کی بنا پر طنزیہ انداز میں سوالیہ گویا ہوئیں۔ بولو بھی، اب منہ میں گڑ کیوں ڈال لیا ہے لڑکی؟ جب لٹ پٹ جاتی ہو تو لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے معصوم چہرے لیے روتی پھرتی ہو۔ جب ماں باپ کے سامنے ان کی موجودگی میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوتی ہو، جب ذرا خیال نہیں آتا تمہیں اپنے گھر والوں کا، ان کی عزت کا۔ وہ جیسے شدید تپی ہوئی تھی، یا پھر یہ کہانی ان کے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ شادی شدہ ہوں، اپنے شوہر کے گھر سے اپنی مرضی سے آئی ہوں، کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں میں۔ وہ غصیلے لہجے میں صفائی پیش کرنے لگی تھی۔ انہوں نے آئیبروز اٹھائے۔ تو شوہر کا گھر کیوں چھوڑ دیا؟ کماتا نہیں تھا یا پھر مار پیٹ کرتا تھا؟ ان خاتون میں حیات کو کسی ظالم وکیل صاحبہ والی ساری کوالٹیز نظر آ رہی تھی، جو کڑے تیور لیے مسلسل باز پرس پر اتری ہوئی تھی۔ میرے شوہر ایسے نہیں ہیں۔ ابکن کے لیے اس طرح بات کرنا اسے ناگوار گزرا تھا۔ تو پھر بیوی، شوہر کا گھر کیوں چھوڑ دیا؟ اب وہ گاڑی ایک سائڈ میں لگا چکی تھی۔ حیات کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملہ ہے تو پھر باہر نکلو میری گاڑی سے۔ حیات نے گڑبڑا کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو کڑے تیوروں سے گھورتی اسے زندہ سالم نگلنے کے در پر تھی۔ میں یہاں کیسے؟ حیات نے ایک نظر سنسان سڑک کو دیکھا اور پھر معصوم نگاہوں سے ان خاتون کو۔ ہاں تو پھر بتاؤ، کیوں چھوڑا تم نے اپنے شوہر کا گھر؟ لب چباتی حیات عجیب کشمکش میں گر گئی تھی۔ انہوں نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی، اس لیے۔ رندی ہوئی آواز میں بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ اوہو، بڑا ہی ظالم آدمی ہے تمہارا شوہر تو۔ بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے روایتی لہجے میں افسوس کیا۔ حیات نے نفی میں سر ہلا کر افکن کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی۔ دراصل وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کیا یہ شادی تمہارے اماں ابا نے کروائی تھی؟ اوہ، تو اب میں سمجھی، تم اب یقیناً انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی، اس لیے ان کے پاس نہیں جانا چاہتی، ہے نا؟ حیات کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ 70% آبادی کی مانند یک طرفہ کہانی سن کر اپنی رائے پیش کرنے چلی آئی تھی۔ تو اب بھلا وہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود ہی پورا سٹار پلس تھی۔ نہیں، افغان سے شادی میری پسند کی تھی۔ جلدی سے گڑبڑا کر صفائی پیش کرنی چاہی تھی۔ ارے تو بی بی، ایسے عیاش مزاج مرد کو پسند کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جس کا ایک کے ساتھ گزارا ہی ممکن نہیں؟ وہ ناگواری سے بولتی سر جھٹک گئی۔ شیر افغان عیاش مزاج مردوں میں سے ہرگز بھی نہیں ہے۔ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں میری۔ وہ ان کی قیاس سرائیوں پر سیخ پا ہوتی ذرا تیز لہجے میں بولی تو وہ ہونک ہوئی۔ ارے بنو، اگر تمہارا شوہر اتنا اچھا نیک صالح ہے تو اس نے دوسری شادی کیوں کی؟ ان کی تفتیش ابھی بھی جاری تھی۔ کیا اولاد کا معاملہ تھا؟ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، اپنی سوچ کے گھوڑے جہاں تک دوڑا سکتی تھی وہ دوڑا چکی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی صرف 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حیات کو ان کے بے تکے سوالات پر تب چڑھی تھی۔ شوہر بھی اچھا ہے، عیاش مزاج بھی نہیں ہے، اولاد کا معاملہ بھی نہیں ہے، پسند کی شادی بھی ہے، مگر پھر بھی دوسری شادی کر لی۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ حیات کا بس نہیں چلا، وہ ان کے سوالات پر لعنت بھیجتی اور گاڑی سے اتر جاتی، مگر سنسان سڑک دیکھ سانس خشک ہو گیا تھا۔ وہ شادی انہوں نے مجبوری میں کی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ خاتون کو بس غش کھانے کی دیر رہ گئی تھی۔ تو پھر تم نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ اور اگر تھوڑا بہت ناراض ہو بھی تو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے بجائے سڑکوں کی خاک کیوں چھانتی پھر رہی ہو؟ وہ حیرت سے گونگو اس لڑکی کی منطق سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ ماما میری پسند کی شادی پر ناراض ہو کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئی ہیں۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، تمہیں تمہارے شوہر کے گھر چھوڑ دوں۔ بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس بار ان کا لہجہ نرم تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ابھی تم نے ہی تو کہا کہ مجبوری میں نکاح کیا ہے۔ وہ سر پیٹ لینا چاہتی تھی۔
مگر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دو۔ کیا وہ تمہیں مارتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ تمہیں کھانے کو نہیں دیتا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر عزت نہیں دیتا؟ وہ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ تو پھر محبت نہیں کرتا؟ پہلے نہیں کرتے تھے شاید، مگر نکاح کے بعد سے تو وہ میری بہت کیئر کرتے ہیں، اور محبت بھی۔ وہ سوچ کر بولی تھی۔ تو پھر دوسری شادی مجبوری میں کی ہے نا؟ وہ بس اتنا ہی جواب دے سکی۔ تو اب تم سے شراکت برداشت نہیں ہو رہی اور تم اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہو؟ وہ جیسے نتیجے پر پہنچی تھی۔ نہیں، میں ایسا کبھی مر کر بھی نہیں سوچ سکتی۔ اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ تو جب تمہیں سب پتہ ہے وہ اتنا اچھا ہے تو بیوقوفوں کی طرح گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی لڑکی؟ اس بار وہ اس کے کندھے پر ایک تھپڑ رسید کر چکی تھی، کیونکہ وہ اسے طلاق نہیں دے رہے، میری جگہ کسی اور کو دے دی۔ حیات نے پھپک کر روتے اپنا دکھڑا رویا۔ ہاں تو یہ بولو نا کہ تم سے شراکت نہیں برداشت ہو رہی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دوسری عورت کسی سے برداشت نہیں ہوتی۔ خیر، اپنے گھر جاؤ اور اپنے شوہر سے لڑو جھگڑو اور اپنا حق مانگو، اور تھوڑا دل بڑا کر لو، کیونکہ اب تو دوسرا نکاح ہو ہی گیا۔ اگر وہ اتنا اچھا ہے تو ذرا تم بھی اس کی خوشی کی خاطر کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر لو، اور جب تمہیں لگنے لگے کہ تمہاری حق تلفی کر رہا ہے تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ خود گھر چھوڑنے سے بہتر ہے اسے دھکے مار کر باہر نکالو۔ کیسی بزدل عورت ہو تم! تمہاری جگہ میں ہوتی تو دونوں کمبختوں کا جینا حرام کر دیتی۔ دوسری شادی کا مطلب آر یا پار نہیں ہوتا، بلکہ بیچ کی راہ نکالی جاتی ہے۔ وہ اپنے چشم تصور میں شیر افکن اور اجالا کا کیما بناتی منومن خوش ہوئی تھی۔ اور دوسری شادی؟ اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ دنیا میں، بلکہ پاکستان میں ہی کتنے مرد دوسری شادی کرتے ہیں، اور کمبخت دو نہیں چار چار کر لیتے ہیں۔ ایک خاندانی بیوی تو دوسری پسند کی تو تیسری کزن سے، بےہودہ کہیں گے۔ ان کی باتوں سے بھی برداشت نہیں ہوتا، ان کی بیویوں سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ انبیاء اور رسول نے بھی ایک سے زائد نکاح کیے تھے، لیکن دوسری کے معاملے میں ان کی غیرت بھی جوش مار جاتی تھی، کیونکہ عورت کوئی بھی ہو اس کی غیرت کبھی دوسری کو گوارا نہیں کرتی، مگر صبر والی تھی۔ جب وہ صبر و تحمل اور حسن سلوک رکھ سکتی ہیں تو تم تو پھر عام انسان ہو۔ اپنے شوہر کی ناک میں دم کرو نہ کہ بیوقوفوں کی طرح محرم کی چار دیواری چھوڑ دی، وہ بھی جب حالات قدرے بہتر ہوں۔ آخری بات، ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جن کا شوہر تمہارے شوہر جیسا اچھا نہیں ہے؟ مجھے تو وہ کوئی فلم کا ہیرو لگ رہا ہے۔ خیر، تم تو پھر خوش قسمت ہو کہ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ورنہ ذرا جا کر پوچھو ان خواتین سے جو بیچاریاں ہر ظلم سہ کر بھی خاموش رہتی ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مگر میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ تو پھر خلا لے لو۔ وہ مزید رونے لگی تھی۔ میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ زندگی کی 4 سال گزارنے کے بعد اپنی ایک بیوہ کزن سے شادی کر لی تھی۔ مجھے برداشت نہ ہوا اور میں نے خلا لے لی۔ انہوں نے بہت سمجھایا تھا مجھے، مگر بھلا میں کیسے شراکت داری برداشت کر سکتی تھی؟ اس کے بعد جو لوگ مجھ سے ہمدردی جتا رہے تھے وہی مجھ پر نفرت اور طنز کے تیر چلانے لگے تھے۔ میرے اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں میری ایک روٹی بھاری پڑ گئی تھی۔ مجھے اپنے جذباتی فیصلے کا بہت جلد احساس ہو گیا تھا، مگر افسوس کہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ معاشرہ ایک طلاق یافتہ کو کبھی قبول نہیں کرتا، مگر ہاں، اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کیونکہ میں نے اکیلا رہنا اور بے حس معاشرے سے لڑنا سیکھ لیا ہے۔ اب مجھے اللہ کے سوا کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ مگر اس مقام تک پہنچنے میں میری ساری زندگی تمام ہو گئی۔ اگر واقعی تمہیں دنیا کو فیس کرنے کا اور دارالامان میں زندگی گزارنے کا حوصلہ ہے تو میں تمہیں وہیں چھوڑ دوں گی، مگر ایک بار یہ ضرور سوچ لینا کہ کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کر لے گی کہ تم کسی خیراتی جگہ پر قیام کر لو، بدائے اس کے اپنے شوہر کے گھر میں حق سے رہو۔ حیات نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کی ہی کیوں؟ مجبوری کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا، یا بات کچھ اور ہے؟ وہ مزید بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ دراصل میری اور شیر افکن کی پہلی بار ایف بی پر بات ہوئی تھی، پھر حیات شروع سے لے کر آخر تک تمام پیش آنے والے واقعات بتاتی چلی گئی تھی، اور وہ دم سادے سنتی چلی گئی تھی۔ یا میرے اللہ، لڑکی تم کس قدر ناشکریہ عورت ہو! اگر وہ واقعی سچا ہے تو پھر تو تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ تم احسان فراموشی کر رہی ہو۔ بقول تمہارے تمہیں اب ریئلائز ہوا کہ کسی شخص نے تمہیں ٹریپ کیا تھا۔ ایسی صورتحال میں جب تمہارا باپ دنیا چھوڑ گیا، ماں نے تعلق ختم کر لیا اور وہ اجنبی شخص تمہارا دامن داغدار کر گیا، اس کے باوجود اس شخص نے تمہیں عزت دی، مان دیا، محبت دی، اور تم آج اس کی ذرا سی مجبوری نہیں سمجھ سکتی؟ اس نے تمہاری جیسی ایک داغدار لڑکی کو اپنا نام دے کر عمر بھر کا کمپرومائز کر لیا، اور تم اس کی ایک چھوٹی سی خواہش پر کمپرومائز نہیں کر سکتی؟
وہ زمانہ شناس در در کی ٹھوکر کھائی ہوئی عورت تھی۔ حیات جیسے بیوقوف کو سمجھانے کے لیے کسی جذباتی نہیں بلکہ عقلمند خاتون کی ضرورت تھی، اور وہ وہیں تھی۔ فرض کرو اس روز تمہارا شوہر تمہیں اپنے نکاح میں نہ لیتا تو تم اس وقت کہاں ہوتی؟ سوچو، اور اگر سوچ کر تمہاری روح نہیں کانپتی تو لڑکی، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں عقل دے۔ عورت کی عزت نازک آبکینے کی مانند ہوتی ہے، ذرا سی خراش آ جائے تو وہ عمر بھر بھی صفائیاں دیتی رہے تو وہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو اب اس شخص سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا ہے۔ بھلا اصل زندگی میں ایسے باظرف مرد کہاں ملتے ہیں؟ مجھے تو یہ کسی شہزادی کی فرضی کہانی لگتی ہے۔ حیات نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا، جو کچھ دیر قبل شیر افکن کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور اب انہیں وہ شاہ رخ خان جیسا لگنے لگا تھا، یا اس سے بھی کوئی آگے کی چیز۔ وہ اس کایا پلٹ پر جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ آپ کی تمام باتوں کا لبالب یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے ساتھ کمپرومائز کر لوں، رائٹ؟ اس بار وہ سپاٹ انداز میں بولتی استہزائیہ مسکرائی تھی۔ نہ کرو، فیصلہ تمہارا اپنا ہے، مگر پیش بندی رکھنا سمجھداری کی نشانی ہے۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ فرض کرو جس طرح تمہیں شراکت برداشت نہیں اور تم اسے چھوڑ کر آ گئی ہو، بالکل اسی طرح اگر تمہارا شوہر تمہیں شراکت داری برداشت نہ ہونے پر طلاق دے دے تو؟ حیات سانس تک رو گئی تھی۔ مگر میں نے تو بے وفائی نہیں کی، اس نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، لیکن فرض کرو تمہارا شوہر بھی روایتی جاہل مردوں کی طرح ہو اور تمہاری کردار کشی کر دے کہ تم اس کے نکاح میں آنے سے قبل کسی اجنبی کے پاس رات گزار کر آئی تھی، تمہیں اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس رات تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوا تمہیں وہ بھی یاد نہیں۔ اگر ابھی وہ انہی تمام باتوں کو مہرہ بنا کر تمہیں اپنی زندگی سے الگ کر دے جبکہ تم بے قصور ہو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ میرے خیال سے تمہاری ذات کا عیب تمہارے شوہر کی دوسری شادی پر زیادہ بھاری ہے۔ اب اس کی برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، سسکیاں لیتا وجود۔ لڑکی، میں نے زندگی میں تمہاری جیسی بیوقوف لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ اتنی بڑی ڈس کھانے کے باوجود تم ایک بار پھر مجھ اجنبی پر بھروسہ کر اپنے تمام راز فاش کر گئی ہو۔ فرض کرو ابھی میں تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا لوں اور تمہیں کسی غلط کے ہاتھوں فروخت کر دوں تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم اپنے شوہر کے گھر میں اتنی ذلت آمیز زندگی گزار رہی ہو جس پر تم اس زندگی کو بھی فوقیت دینے کو تیار ہو؟ وہ سسکتے وجود کے ساتھ نفی میں سر ہلاتی خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھ سے بہتر تمہارا دکھ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اس سے ناراض نہ ہو یا پھر ہر چیز پر سمجھوتا کر لو، بس اپنے محافظ کی عزت کی چار دیواری نہ پھیلانگو۔ یاد کر لو، اگر گھر سے باہر تمہاری آج کی رات گزر گئی نا تو تمہیں تمہارا بے انتہا محبت کرنے والا شوہر تو کیا، یہ معاشرہ بھی کبھی قبول نہیں کرے گا، جو آج تمہارا خیرخواہ بنا ہوا ہے، کل تک پتھر برسا رہے ہوں گے۔ اس گمبھیر صورتحال میں اگر کوئی واقعی تم سے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے تو وہ تمہارا محرم ہے، قدر کرو اس کی۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی سمجھانے کی غرض سے بولتی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی، اور اب وہ لوگ حیات کے بتائے ہوئے ڈریس کی جانب۔ زندگی میں بعض اوقات ہم انسان بیچ میں تار میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، آگے کنواں تو پیچھے کھائی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور سالوں پہلے میں بھی اسی بھنور میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میرا ایک ذرا سا سمجھوتا میری زندگی سنوار سکتا تھا، مگر مجھ سے یہ حقیقت برداشت ہی نہیں ہوئی، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں، تھوڑی سی تلخ، بدمزاج اور زبان دراز، مگر ایسا مجھے میرے سابقہ شوہر نے نہیں بلکہ اس معاشرے نے بنایا ہے جو تمہارا اور میرا ہمدرد ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو قربانی مانگتا ہے، کہیں انا تو کہیں عزت، کہیں محبت۔ تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا، تم شراکت داری قبول کر لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ راستہ ختم ہو گیا تھا۔ ہاشمی ولا پر تعینات گارڈز نے گاڑی میں حیات کو دیکھ فوراً صدر دروازہ کھول دیا تھا۔ اب وہ اندر جا رہے تھے جہاں ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مہندی کی رسم چل رہی تھی۔ ایک چھوٹا سفری بیگ ہاتھ میں تھامے سر پر چادر اوڑھتی آبسا بے حد خاموشی سے پیچھے والے دروازے سے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ انجان راستوں پر چلتی کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی کہ جبھی سامنے سے آتی تیز رفتار کار کو دیکھ وہ ہڑبڑائی تھی۔ وہ تیز رفتار کار عین قدموں پہ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ آبسا اچھل کر 2 قدموں کی دوری پر جا کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے عین پیچھے ایک اور کار آ کر ٹھہری تھی۔ آبسا نے دیکھا وہ سیاہ رنگ کی مرسیڈیز بینز تھی، جبکہ پیچھے موجود ویگو کے ڈالے میں جدید اسلحے سے لیس گارڈز موجود ہیں۔ مرسیڈیز کی فرنٹ سیٹ پر براجمان وہ بھرپور شخصیت کا مرد صنف نازک کا جانا پہچانا سا چہرہ دیکھ دلکشی سے مسکرایا تھا۔
جو خود کو چادر میں ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش میں کوشاں تھی۔ کندھوں پر پڑی مردانہ شال درست کرتا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنی روب و دبدبے کو سائڈ پر کرتا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بھاری قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا تھا، جو خوف زدہ سی 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ مقابل شخص کی آنکھوں میں چمک ہی نرالی تھی۔ عابسہ اسماعیل، کیسی ہو؟ پہچانا؟ بھری ہوئی جسامت نظر لگ جانے کی حد تک وہ خوبصورت مرد، شناسائی کی منزلیں طے ہوتے ہی عابسہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں، اور لمحوں کے 1000ویں حصے میں ذہن اسے کئی سال پیچھے لے گیا تھا۔ کیا تم عابسہ کو پرپوز کرنے جا رہے ہو؟ دائم کی کلاس فیلو کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہاں، میں عابسہ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی عمر سے 2 سال بڑی اسکول کی سینئر اسٹوڈنٹ عابسہ کو پرپوز کرنے چاہ رہا تھا، جس کی چال ڈھال ہی نرالی تھی۔ او بھائی، تجھے پورے اسکول میں وہ لڑکا نما لڑکی ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے، سچے اور بچے عشق؟ میٹرک کلاس کے 2 لڑکے گراؤنڈ میں کھڑے اس کی آواز سن کر کہکا لگا اٹھے، جبکہ اس کے اندر کا جاگیرداروں والا خون جوش مار رہا تھا، مگر دراصل وہ بڑا شرمیلا بچہ تھا۔ وہ آ گئی عابسہ۔ چل ہیرو، شروع ہو جا۔ سب کی آواز پر وہ تھوک نکلتا من بھر کے قدم اٹھا کر آگے بڑھا تھا۔ سامنے سے سانولی سی منموہنی سی صورت والی عابسہ اسماعیل اپنے حلیے سے لاپرواہ دائم کے عین سامنے آ کر ٹھہری تھی۔ وہ عابسہ بھی وہ ہکلا کر بولنے ہی لگا تھا، مگر عابسہ کی شعلہ بار نگاہوں کو دیکھ جلدی سے درستگی کرتا گویا ہوا، جبکہ گراؤنڈ میں کہکے گونج اٹھے تھے۔ عابسہ، یہ تمہارا کبھی نہ ہونے والا شوہر تمہیں پرپوز کرنے آیا ہے، ایک شریر سا لڑکا اونچی آواز میں بولا تھا۔ بریک ٹائم کی وجہ سے تمام ٹیچرز اسٹاف روم میں موجود تھے۔ اوہ اچھا، چلو شروع ہو جاؤ۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹے۔ تماشا دلچسپ ہو گیا تھا۔ وہ میں آپ سے دائم بیچارہ ہکلا کر رہ گیا۔ اف میرے رانجھے، تمہیں تو لڑکی کو پرپوز بھی نہیں کرنا آتا۔ عابسہ اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ دیکھتا آسفی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ چلو میں بتاتی ہوں۔ گراؤنڈ میں آہستہ آہستہ رش بڑھنے لگا تھا۔ دائم میں تھوک نکلا تھا۔ 1 منٹ، پہلے ذرا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، بالکل ویسے جیسے غریب عوام اپنے مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری سے بیٹھتی ہیں۔ عابسہ نے جھٹ آرڈر جاری کیا تھا۔ عابسہ میں اس کا لہجہ پھر لڑکھڑایا تھا، جبکہ گراؤنڈ میں دبی دبی سی ہنسی کی آواز گونجنے لگی تھی۔ چلو جلدی کرو، وہ زور سے بولی تو دائم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، دائم برادر، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا کزن دوڑ کر وہاں آیا تھا۔ بھائی، وہ اپنے سے بڑے بھائی کو دیکھ وہ باقاعدہ کپکپانے لگا تھا۔ عابسہ اسماعیل، تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایک بچے سے اس طرح کا چیپ مذاق کرتے ہوئے؟ اپنے چھوٹے کو روتا دیکھ وہ چیخ اٹھا تھا۔ او ہیلو، اپنی سوچ کا قبلہ درست رکھو۔ مجھے سبق پڑھانے سے بہتر ہے چھوٹے پیکٹ کے بھیجے میں کوئی عقل کی بات ڈالو۔ اسے شرم نہیں آتی پڑھنے لکھنے کی عمر میں یہ خرافات سر انجام دیتے ہوئے؟ عابسہ اپنے قد سے کئی زیادہ اونچے لڑکے پر اس سے زیادہ شدت سے دھاڑی تھی۔ تم کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میم کی آواز پر گراؤنڈ سیکنڈ میں خالی ہوا تھا، جبکہ وہ دونوں آفس میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک شرمندہ تھا تو دوسری کی اصلی بے نیازی عروج پر تھی۔ سو مس عابسہ اسماعیل رائٹ؟ عابسہ کی نگاہوں میں چلتا منظر لمحوں میں تبدیل ہوا تھا۔ وہ چھوٹا سا دائم بگٹی ابھی پورے 20 کا بھی نہیں ہوا تھا، مگر قد کاٹ سے بھرپور وجاہت و شجاعت کے ساتھ پورے کروفرڈ سے اس کے روبرو آ گیا تھا۔ میں عابسہ کو اپنی حالت دیکھ شرمندگی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر وہ جس حالت میں گھر سے باہر تھی، یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ رات کے اس پہر سفری بیگ کے ساتھ کہیں جا رہی ہو کیا؟ وہ جانتی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتا سوالیہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ عابسہ کی زبان سے حرف نکلنے سے انکاری ہوئے تھے۔ آج وہ بچہ ایک بھرپور مرد کے روپ میں اس کے روبرو تھا۔ خوف اور جھجک نے بے وقت آن گھیرا تھا۔ وہ عابسہ سے اسے مخاطب تھا، گویا ان کے درمیان کبھی سالوں کا فرق آیا ہی نہ ہو۔ ہاں، وہ دراصل میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں سر جھٹک کر بولی۔ اوہ، تو رات کا یہی پہر ملا تھا بھائی کے گھر جانے کے لیے؟ وہ ذرا طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ لمحہ میں خود کی کیفیت پر قابو پاتی تڑک کر بولی تھی۔ جہاں تک مجھے علم ہے تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی نا عابسہ جی؟ اگر تمہارا کوئی عاشق تمہارے انتظار میں ہے تو مجھے بتاؤ، میں باحفاظت تمہیں اس کے سپرد کر دوں گا۔ کلین شیو چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ ذرا معنی خیزی سے بولا تھا۔ عابسہ کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا تھا۔ شٹ اپ، بکواس نہیں کرنا میرے بارے میں ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ وہ انگریز شہادت اٹھاتی مقابل آئی تھی۔ اور ریلی، وہ اس کی وہی انگلی تھام کر ذرا نزدیک ہوا تھا۔
عابسہ نے خوف سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں دور دور تک ڈرے سہمے سے دائم کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہ تو برانڈڈ اور بے باک سا لگ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ زبردستی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے آگے بڑھ کر اسے دبو چکا تھا۔ دائم، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، بھرپور مزاحمت کرتی سخت لہجے میں بولی تھی۔ ابھی بدتمیزی کی ہی کہاں ہے عابسہ جی، وہ خباثت سے کہہ کا لگا اٹھا تھا۔ عابسہ نے شدت سے اپنے رب کو پکارا تھا، ساتھ ہی وہ ہیلپ کے لیے کسی کو پکارنے لگی تھی۔ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ زبردستی اسے اپنی گاڑی میں ڈال رہا تھا کہ عابسہ کی تیز آواز پر ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار قریب آتا سخت لہجے میں بولا تھا، جو شاید قریب ہی کسی چوکی پر تھا۔ سر پلیز مجھے بچائیں، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عابسہ کی چادر روڈ پر گر چکی تھی، جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کمینگی سے مسکرایا تھا۔ دائم صاحب، ذرا اچھے سے کس بل نکالیے گا اس پھلجڑی کا، بہت شوق ہے اسے مردوں کو بیوقوف بنانے کا۔ عابسہ نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا تھا، اور وہ ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہی اہلکار تھا جس نے اس روز اسے روکا تھا، اور وہ اپنی مستی میں اسے اچھا خاصا تنگ کر چکی تھی۔ سر، اس روز کے لیے معذرت، پلیز میری ہیلپ کریں۔ عابسہ کے گڑ گڑاتے لہجے پر وہ سبھی کہہ لگا اٹھے تھے۔ عابسہ یار، مدد مانگ بھی کس سے رہی ہوں، جو سالے پلتے ہی میرے باپ کے ٹکڑوں پر ہیں۔ اب عابسہ کی خوف سی آواز ہی بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے کا دروازہ کھول کر زبردستی عابسہ کو گاڑی میں ڈالتا گاڑی آگے بڑھا چکا تھا، اور وہ مدد کے لیے پکارتی رہ گئی تھی۔ سالی ہمیں پاگل بنائے گی۔ وہ اس روز سینئرز کے ہاتھوں ہوئی اپنی بے عزتی کو بھول نہیں سکا تھا۔ اب دور جاتی ویگو کو دیکھ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے ناکے کی جانب بڑھا تھا، جو چند قدموں کی دوری پر ہی بنا تھا۔ عابسہ کا چادر میں روڈ پر پڑا اپنی وقت کھو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ پلیز ہیلپ، وہ ونڈو بجاتی مسلسل چلا رہی تھی۔ اسے اتفاق کہا جائے یا قدرت کی مہربانی کہ ارتضیٰ کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ ونڈو پر مسلسل بجتی کسی لڑکی کے ہاتھوں کو دیکھ اسے پہلے ہی کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ گاڑی کے ساتھ چلتی گارڈز کی گاڑی دیکھ وہ عجیب کشمکش سے دوچار تھا کہ تعاقب میں جائے یا بھی نہیں۔ پلیز مجھے جانے دو یہاں سے، کل میرا نکاح ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ عابسہ کو کسی فارم ہاؤس پر لے جانے کے بجائے شہر سے دور کسی پرانی عمارت میں لے آئے تھے۔ سنسان علاقہ اور دور دور تک پھیلی وحشتناک خاموشی، عابسہ کی فریاد کرتی صدائیں کرتی آوازیں نڈھال سی لوٹ کر واپس آ رہی تھی۔ بند گھپ اندھیرے میں رو رو کر مقابل سے التجائیں کر رہی تھی، جو موبائل کی ٹارچ جلاتا بے باک نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوا عابسہ اسماعیل، کیا تمہیں اس بچے کی شرارتیں پسند نہیں آ رہی؟ تمہیں تو بہت شوق تھا نا شرط لگانے کا، تو اب کیا ہوا؟ آج ایک شرط میں نے بھی اپنے دوستوں سے لگائی تھی کہ آج میں کچھ نیا ٹیسٹ کروں گا، اور مجھے تم مل گئی، تو سوچو ذرا، تم سے زیادہ نایاب فلیور تو اب مجھے کبھی زندگی میں نہیں ملا۔ کرسی سے پیچھے بندھے ہاتھ اور دوپٹے سے ندارت وجود عابسہ کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ پلیز جانے دو، میرا نکاح ہے کل۔ عابسہ نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا کہ شاید اسے رحم آ جاتا۔ اوہ، تو مطلب تم اپنے گھر والوں کو پاگل بنا کر شادی سے ایک رات پہلے کسی کی رات کا مزہ دوبالا کرنے جا رہی تھی؟ گڈ ٹو گڈ، یعنی اب وہ خوش نصیب میں ہوں۔ وہ کمینگی کی انتہاؤں پر تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تمہیں تمہاری اس محبت کا واسطہ جو تم مجھ سے کبھی کرتے تھے، میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، پلیز بخش دو مجھے۔ وہ رو رو کر التجائیں کرتی اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جانم، تمہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، مگر ذرا ایک بات تو بتاؤ، تمہیں یوں ہی چھوڑ دینے میں میرا کیا فائدہ؟ عابسہ نے بے بسی سے دروازے کی دوسری جانب موجود لوگوں کو دیکھ آنسو ضبط کیے تھے، جو اس کے گارڈز تھے۔ بتاؤ کیا ملے گا مجھے؟ وہ سرسی سرگوشی میں بولتا اس کا سانس خشک کر گیا تھا۔ یہ بستہ ہاتھوں کو مسلسل آزاد کرنے کی سعی میں ناکام، وہ گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرا بھائی وہ سب دے گا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں دے گا، مگر پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ سسکی بھر کر رہ گئے۔ چھوڑ دوں گا جانم، آفٹر آل تو میری بچپن کی محبت ہو، مگر شرط جیتنے کے بعد۔ وہ مکار پن سے بولتا اس پر جھکا تھا، جبکہ وہی زیانی سی ہو کر پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارنے لگی تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی فلم کہ ایک دم اچانک سے کوئی بھی جذباتی فیصلہ لے کر گھر کی چار دیواری چھوڑ دی جائے، پھر دوست منزل کی محفوظ دہلیز پھلانگنا عابسہ کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی تھی، جس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ کو ان کے تعاقب میں اس سنسان جگہ تک پہنچنے میں کچھ دیری ہو گئی تھی۔ وہ ذرا فاصلے پر اپنی گاڑی کھڑی کرتا باقی کا راستہ پیدل طے کرتا ہوا نزدیک آیا تھا، جہاں وہی دو گاڑیاں موجود تھیں، اور سنسان جگہ میں گونجتی لڑکی کی مسلسل آوازوں پر وہ چوکس ہوتا
سب سے پہلے پولیس کو کال کر چکا تھا، مگر وہ جو بھی صنف نازک تھی حد سے زیادہ مشکل سے دوچار تھی۔ وہ مزید خود پر ضبط نہیں کر سکا تھا۔ ذرا سی دیری کسی کی عزت تار تار کر سکتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اوپر کی جانب بھاگا تھا، اور وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ جدید اسلحے سے لیس لوگ ایک انجان نہتے شخص کو دیکھ اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دائم بھی عابسہ کو روتا بلکتا چھوڑ یوں ہی باہر آ گیا تھا، جو اپنے لیے کسی مسیحا کی موجودگی محسوس کر اب زور زور سے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس بھی آ گئی تھی۔ چاروں سمت گونجتی سائرن کی آواز پر وہ لوگ گڑبڑا کر وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ ارتضیٰ تیزی سے اس بند کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں نیم اندھیرے کمرے میں کوئی وجود کرسی سے بندھا تھا۔ ارتضیٰ نے پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی تیزی سے اس کے ہاتھ کھول کر اپنی جیکٹ اتار کر پہنائی تھی۔ بکھرے بالوں اور اندھیرے کے باعث وہ اسے پہچان ہی نہیں سکا تھا، جبکہ عابسہ اس شخص کو نزدیک دیکھتی سانس تک روک گئی تھی۔ لڑکی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے لفظوں میں چھپا مفہوم سمجھ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز ارتضیٰ، میری ہیلپ کرو۔ ارتضیٰ، جو موبائل کی ٹارچ جلانے کے لیے اسکرین پر انگلیاں پھیر رہا تھا، شناسہ آواز اور اپنے نام کی پکار پر چونک اٹھا تھا، اور چہرے پر روشنی ڈالتے ہی چہرہ واضح ہوا تھا۔ 2 لمحوں کے لیے ارتضیٰ کے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ لڑکی، تم؟ ابھی مزید کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں وہ خود حواس باختہ سا پولیس کی نظروں میں آئے بغیر اسے اپنے ساتھ میں لیتا تیزی سے وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ دائم اور اس کے بندے مسلسل پولیس والوں سے جھگڑا کر رہے تھے۔ ارتضیٰ جانتا تھا رئیس باپ کی بگڑی ہوئی اولاد کی بیل زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹوں میں ہو جانی ہے، اور یہی تو ہمارے بوسیدہ نظام کی تار کول کی پکی سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ارتضیٰ کی فارچونر کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی عابسہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے سخت ہاتھوں کی غصے سے ابھری نیلی پیلی نسیں واضح نظر آ رہی تھی۔ لب آپس میں سختی سے بھینچ لگے تھے، آنکھوں میں سر تاثر واضح تھا۔ عابسہ کا سسکتا وجود قابل ترس تھا، مگر وہ شدید غصے سے دوچار تھا۔ اب تم اپنے آنسو بہانے بند کرو گی لڑکی؟ وہ عباس پیلیس کی بلڈنگ کے عین سامنے اپنی گاڑی روکتا برہمی سے بولا تو اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ میں لفظ لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ کیا میں؟ فی الحال تم جس حالت میں ہو میں تمہیں تمہارے گھر نہیں لے جا سکتا۔ اندر چلو، اپنا حلیہ درست کرو، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، وہ ناگوار لہجے میں مارے مروت کے سختی سے بولا۔ عابسہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے گاڑی سے نکلتی، اس کے ساتھ قدم اندرونی حصے کی جانب بڑھا چکی تھی۔ گارڈز کی جانب گاڑی کی چابی اچھالتا وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا، جس کا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت عباس پیلیس کے گیسٹ روم میں موجود تھی۔ سنگھار آئینے کے عین سامنے موجود عابسہ شیشے میں نظر آتے اپنے اس کو دیکھتی عجیب قسم کی اذیت سے دوچار تھی۔ وہ جس حلیے میں عباس پیلیس میں داخل ہوئی تھی، اگرچہ اس حلیے میں اسے کوئی اور دیکھ لیتا تو یقیناً ہمیشہ کے لیے اس کی ذات سوال نشان بن کر رہ جاتی۔ وہ رو رہی تھی، وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ ہر وقت سب کی ناک میں دم کر کے رکھنے والی عابسہ اسماعیل کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سب سمجھتے تھے وہ ایک بدتمیز بدمزاج خودسر لڑکی ہے، مگر آج تک کسی نے اس کی ذات میں چھپا وہ تاریک پہلو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھا۔ بظاہر خود کو نڈر اور بے باک ثابت کرتے کرتے وہ اس معاشرے سے ہار گئی تھی، اور اکیلی جان لڑکی آخر کب تک اور کس حد تک لڑ سکتی تھی؟ مضبوط اعصاب کی مالک وہ نازک اندام عابسہ اسماعیل، جو ہمیشہ خود کو بہت چٹان سا متعارف کروایا کرتی تھی، آج اسے اپنی شناخت گم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کہتے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ ہے، عورت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگرچہ اکیلی ہے تو یہ معاشرہ اسے کبھی سکون کی نیند نہیں لینے دیتا۔ ایک غیرت مند مرد کا سایہ 100 عورتوں پر بھاری ہے، جبکہ ایک عابسہ اپنے سے کم عمر لڑکے کا مقابلہ تک نہیں کر سکی تھی۔ خود کی حفاظت کے لیے کتنی ہی سیلف ڈیفینس ٹریننگز لے رکھی تھی، یوٹیوب سے دیکھ کر ہر وقت نیوز ٹرنڈ کرنا خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ایک ناکام سی کوشش تھی، مگر چند لمحوں قبل پیش آنے والے واقعے نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ تو بہت کمزور اور بے بس جان ہے۔ بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا لیا تھا، ہر لمحے گلے میں موجود دوپٹہ اب سر پر جمع ہوا تھا۔ وہ خود کو خود سے بھی چھپا لینا چاہتی تھی، وہ اس چار دیواری میں خود کو قید کر لینا چاہتی تھی، مگر خاموش تھی۔ جب ہی کوئی دستک دیتا روم میں آیا تھا، اپنی سوچوں میں گم وہ چونک گئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہہ کر کھانا لگوا دیا ہے، آپ باہر آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ ارتضیٰ اس کی حالت دیکھ شاید پہلی بار اتنی نرمی سے مخاطب ہوا تھا، وگرنہ پہلی ملاقات سے لے کر اب تک اسے بھی اس کا بے باک انداز ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔
بہت شکریہ مگر مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے اپنا موبائل دے سکتے ہیں؟ مجھے ایک کال کرنی ہے۔ اپنا دوپٹہ سختی سے مٹھیوں میں جکڑتی وہ دھیمی سی آواز میں جھجک کر بولی تھی، بھوک نہیں بھی ہے تو تھوڑا سا کھا لو، اور فکر نہیں کرو، میں تمہارے گھر والوں کو کال کر چکا ہوں، تمہاری نانی بس آتی ہوں گی۔ ارتضیٰ نے متوازن لہجے میں دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ اس کا چہرہ فک پڑ گیا تھا، جبکہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ارتضیٰ نے کرسٹل گرے آنکھوں میں تہائیوں سے مٹایا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں آپ پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے ایک بار۔ وہ شدید ذہنی اذیت سے دوچار اپنا سر تھام گئی تھی۔ مقابل کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کا سفری بیگ اور موبائل تو وہیں کہیں چھینا چھپٹی میں گر گیا تھا۔ اگر ارتضیٰ کو حقیقت کا علم ہو جاتا تو وہ نہ جانے کیا کرتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا تم رات کے اس پہر اپنی مرضی سے کسی اور مقصد کے تحت گھر سے نکلی تھی؟ اسے ایک بات کا تو بخوبی علم ہو چکا تھا کہ وہ اکیلے گھومنے کی عادی تھی، مگر اب اس کی باتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ ایسا نہیں ہے، مگر اب میں وہ ہچکچاتی ہوئی ابھی مزید کسی قسم کا قیاس کرتی جبھی ملازمہ نوک کرتی روم میں انٹر ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے پلٹ کر دیکھا تھا، صاحب وہ نیچے بی بی کی نانی جان آ گئی ہیں۔ آپ سے نے خوف سے تھوک نکلا تھا، اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ہم بس ابھی آتے ہیں۔ ملازمہ سر ہلاتی چلی گئی تھی، جبکہ اب وہ آفسر کی جانب رخ کیے جانچتی نگاہوں سے اس کا فک چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی تھی۔ چلو لڑکی نیچے آ جاؤ، میں نے تمہارے گھر والوں سے صرف اتنا کہا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تم مجھے مل گئی تھی، اس لیے میں تمہیں یہاں لے آیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بدمعاش لڑکے کا قصہ میں کل صبح تک تمام کروا دوں گا۔ اپنے تعین وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ شاید دائم کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ وہ لب چباتی اس کے اشارے پر ہم قدم ہوئی تھی۔ وہ دونوں نفوس آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کا چہرہ ہر احساس سے آری، جبکہ آبسہ کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ 3 سیٹر صوفوں پر چہرے پر جلال سجائے وہ دونوں نفوس مزے سے نشست فرما تھے۔ نانی صاحبہ بھی اس خبیث انسان کے ساتھ تشریف لائی تھی، جس کے سور و دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ارتضیٰ نے عین ان کے مقابل نشست سنبھالتے پاؤں پر پاؤں رکھتے سلام جھاڑا۔ آبسہ ہنوز کھڑی ہوئی تھی، شاویز کی شعلے اگلتی نگاہیں اسی کی جانب مرکوز تھیں۔ ارے بے حیا، تجھے شرم نہ آئی؟ یوں رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگتے ہوئے؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ارے کمبخت، جانتی ہے تیری وجہ سے کس قدر جگ ہنسائی ہوئی ہے ہماری؟ وہ تو آبسہ کی شکل دیکھ ارتضیٰ کو نظر انداز کرتی اس پر برس پڑی تھی، جو شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ بات سنیں، یہ میرا گھر ہے، جنگ کا میدان نہیں۔ ارتضیٰ نے اس کا لہجہ بمشکل برداشت کیا تھا۔ کہنا کیا چاہتا ہے ہیرو؟ پہلے اسے ورگلا کر گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور اب اسے استعمال کرنے کے بعد خود ہی ہمیں کال کر کے بلوا لیا۔ واہ بھائی، کیا بات ہے تیری شرافت کی۔ شاویز کی الزام تراشی پر آبسہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ارتضیٰ کی دھاڑ نے عباس پیلس کے در و دیوار تک ہلا ڈالے تھے۔ بکواس ہم نہیں، بکواس تو تم نے کی تھی فون پر میاں۔ وہ آبسہ کو گھورتی طنزیہ لہجے میں غرائی تھی۔ آنٹی، آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، ان محترمہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سارا لباس خراب تھا، یہ ایسی کنڈیشن میں نہیں تھی کہ میں سیدھا آپ کے پاس لے آتا، صرف اس لیے آپ کو کال کر کے بلوایا، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے رات کے اس پہر تماشا لگانے کا۔ وہ بمشکل ضبط کرتا صفیہ لہجے میں مگر برہمی سے گویا ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ بدبخت گھر سے اپنا سامان لے کر کیوں نکلی تھی؟ وہ ماتھے پر ڈھیروں بل سجائے کڑے تیوروں سے باز پرس پر اتر آئی تھی۔ اپنے مقابل کھڑی فردوس بیگم کو دیکھ اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ واٹ؟ وہ حیران ہوا۔ آبسہ شرمندگی کے باعث نگاہیں جھکا گئی۔ نانی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ارتضیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اس کے الفاظ لبوں پر ادھورے ہی رہ گئے تھے جب نانی بیگم کے سخت ہاتھوں کا زناٹے دار تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ بغیرت لڑکی، کس قدر دلیر ہو، آنکھ میں سور کا بال ہے تمہاری۔ ہم نے تمہیں بچپن سے پالا پوسا، جوان کیا، اور تم نے ہمارے احسانوں کے بدلے ہماری عزت خاک میں ملا دی، بڑے زمانے میں رسوا کر دیا ہمیں، بدبخت۔ وہ اسے بالوں سے تھامتی پوری بری طرح جھنجھوڑ چکی تھی۔ یہ کیا جاہلانہ رویہ اختیار کیا ہوا آپ نے؟ اگر آپ کو اپنی نواسی سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہے بھی تو اسے اپنے گھر ساتھ لے جا کر اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں، میرے گھر میں یہ تماشے لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ وہ برہم ہوا، وہ آئیبروز اٹھائے طنزیہ مسکرائے۔ توبہ کرو میاں، جو اب ہم اس ذلت کی پوٹ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جائیں، جو نہ جانے اور کہاں کہاں منہ کالا کرتی پھرتی رہی ہے۔ آبسہ کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وجود شدید لرزش کا شکار تھا، دل میں درد سا اٹھا تھا۔ ارتضیٰ، کیا ہو رہا ہے یہاں؟
رات کے اس پہر گھر میں گونجتی آوازوں اور گھبراہٹ کے زیر اثر کچی نیند سے بیدار ہوتی ڈرائنگ روم تک آئی تھی، جہاں الگ ہی رنگ چھڑا ہوا تھا۔ آئیے آئیے دادی صاحبہ، ذرا پوچھیے اپنے پوتے سے کہ اسے ذرا شرم نہ آئی ہمارے گھر کی عزت پر بری نگاہ ڈالتے ہوئے۔ شاویز کے لفظوں پر ارتضیٰ کا خون کھول گیا تھا۔ ارتضیٰ کون ہیں یہ لوگ اور کیا بکواس کریں گے؟ اور کیا بکواس کرائے یہ لڑکا؟ عمر کا تقاضا تھا کہ وہ آبسہ کو پہچان ہی نہ سکی تھی، جس سے پہلی ملاقات افکن کے ولیمے پر ہوئی تھی۔ بکواس کریں دادو، آپ یہاں آئیے، یہاں آ کر بیٹھیے پلیز۔ بلکہ آپ باہر ہی کیوں آ گئی؟ اپنی دادو کی موجودگی کے باعث وہ فی الحال ضبط کر گیا تھا۔ انہیں کیوں منظر سے ہٹانا چاہ رہے ہو ہیرو؟ انہیں بھی تو پتہ لگے کہ اس گھر کے دوسرے کمروں میں تم کیا گل کھلا رہے ہو۔ ارتضیٰ کا خون کھول اٹھا تھا۔ کیا بکواس کرے ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے ہی بارے میں فضول بکواس کرنے کی؟ اس کے جبڑے پر ایک شدید قسم کا مکہ رسید کرتا۔ وہ گریبان پکڑ چکا تھا۔ نانی بیگم بکھلا کر رہ گئی تھی۔ ارتضیٰ بیٹا چھوڑ دینی، دادو کی آواز پر اس نے ضبط کیا تھا اور ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تھا، جو منہ سے نکلتا خون دیکھ ضبط کر گیا۔ معاشرہ کیا ہے؟ یہ بچی رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہے؟ دادو کے سوال کے لہجے پر وہ انہیں وہی فرضی کہانی بتا گیا تھا، اصل وجہ بتانے کا نہ اس کا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی ہمت۔ اوہ محترمہ، کس قسم کے بزرگ ہیں آپ؟ بزرگ تو بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، اور آپ ہیں کہ بلا وجہ مسلسل اپنی نواسے کے کردار پر کیچڑ اچھالے جا رہی ہیں، ساتھ میرے پوتے کو بھی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ دادو نے فردوس صاحبہ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بس کرو بی بی، پہلے اپنے پوتے کو کی اچھی تربیت تو کر لو، پھر مجھے سبق پڑھانا۔ میری نواسی کو ورگلا کر گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، پارسا بن رہا ہے۔ ارے سنبھال اب اسے، ہمیشہ کے لیے بڑا ہیرو بن رہا تھا، تو اب اس منحوس کو تم لوگ اپنے پاس ہی رکھ لو۔ آبسہ اپنی ذات کا تماشا بنتے دیکھ مزید آنسوں سے رونے لگی تھی۔ ہم کیوں ان دونوں کا عیاشی کرنے کے لیے چھوڑ دیں دادی؟ ساتھ لے کر چلیں اس منحوس کو، اس کے سارے پر تو اب میں اپنے انداز میں کتروں گا۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا تھا جبھی ارتضیٰ بیچ میں حائل ہوا تھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں تمہیں تمیز کرنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں تنبیہ واضح تھی۔ دیکھ رہی ہیں دادی صاحبہ اپنی نواسی کی عاشی کو؟ یہ اسی کے کہنے پر اتنا پھول رہی تھی، ورنہ اس کی کیا اوقات پدی یا پدی کا شوربہ۔ وہ حقارت امیز لہجے میں بولتا ارتضیٰ کے پیچھے چھپی کھڑی آبسہ کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سادہ سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ اس بار وہ درستگی سے پھنکارا تھا۔ آبسہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی، اور بھلا وہ کہتی بھی کیا؟ بس قسمت کے فیصلے کی منتظر وہ ہر امید کو چھوڑ چکی تھی، جس کے آس سے وہ گھر سے نکل آئی تھی، تو شاید اسے بالکل بھول ہی گیا تھا۔ ارے میاں، اگر تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ لڑکی آدھی رات کو تمہارے گھر اور کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ نانی بیگم ناک بوئیں سمیٹ کر حقارت بھرے انداز میں سوالیہ بولی۔ ملازمہ نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ اوپر روم میں ہے۔ دیکھیں محترمہ، یہ لڑکی آپ کے گھر کی عزت ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ آدھی رات کو آپ کے گھر کی عزت کہاں مٹر گشتی کرتی پھر رہی ہے۔ دادی بیگم کو بھی جلال عود آیا، جبکہ آبسہ خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آنٹی پلیز لے کر جائیں آپ اپنی نواسی کو یہاں سے، میں تو ٹھیک سے اسے جانتا تک نہیں ہوں۔ ارتضیٰ اپنے دکھتے سر کو دبا کر غصے سے بولا۔ نہیں بھائی، ہم تو اس ذلت کی پوٹ کو اپنے ساتھ ہرگز بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ آدھی رات کو لڑکی تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے، اب اس گناہ کی پوٹ کو تم اپنے پاس رکھو یا پھینک دو، ہم نہیں جانتے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر پیچھے ہوئی۔ نانی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہچکیاں بھرتی آ گئی۔ پیچھے رہو بی بی، خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ نکلی نا تم بھی اپنی ماں اور نانی جیسی بدچلن۔ آبسہ کے لرزتے پیروں کو بریک لگا۔ محترمہ، جب بچی کہہ رہی ہے ویسا کچھ نہیں تو آپ مان کیوں نہیں لیتی؟ وہ بھی غصے سے بولی۔ تو آپ مان لیں جو ہم کہہ رہے ہیں اور پڑھوا ڈالیں نکاح ان دونوں بغیرتوں کا۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ ارتضیٰ کی تو حیرت کی زیادتی سے آنکھیں کھل گئی تھی۔ یہاں کوئی فلم نہیں چل رہی، بہت ہو گیا لحاظ، گارڈز لے کر جاؤ ان سب کو یہاں سے بھی۔ ارتضیٰ کی دھاڑ پر عباس مینشن میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ ہاشمی ولا کی سیڑھیوں کے عین وسط میں موجود افکن میں سامنے موجود خاتون اور ان کے عقب میں نظر آتی حیات کو ناسمجھی سے دیکھا تھا، جو چہرے پر شرمندہ تاثرات سجائے خاتون کی پشت پر چھپنے میں کوشاں تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے دہلیز پر ہی کھڑے کھڑے اجازت چاہی تھی۔ خاتون اب پہلے ہی اندر آ چکی ہیں۔ جنی کے طنزیہ انداز پر وہ جھیم گئی تھی، جن کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ واضح نظر آ رہا تھا۔ آئیے اندر آئیے۔ اور حیات بیٹی، آپ کہاں چلی گئی تھی بچے، وہ بھی بغیر بتائیں؟ ہم لوگ صبح سے کتنے پریشان ہیں، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ ناصر صاحب خود آگے بڑھ کر حیات کا ماتھا اپنے سینے سے لگاتے نرمی اور شفقت سے بولے تھے، جس کے رخساروں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ جانتی ہیں افغان کس قدر پریشان تھے آپ کے لیے؟
وہ مزید بولے۔ حیات کی گھور سیاہ مترنم نگاہیں بے ساختہ ہی افغان کی نیلی شعلے اگلتی نگاہوں سے جا ملی تھی۔ وہ بابا میں حیات نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا۔ دخل اندازی کی معذرت چاہتی ہوں، دراصل یہ بچی کافی دیر سے میرے ساتھ ہے، شاید راستہ بھٹک گئی تھی۔ انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کی ذات کا دفاع کیا تھا۔ پھر تو آپ ہماری بیٹی کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی ہیں، جو درست راستے کی نشاندہی کرا کر انہیں درست پتے پر لے آئی ہیں۔ وہ سمجھدار شخص تھے، لفظوں کے مفہوم بخوبی جانتے تھے۔ چلیں حیات بیٹا، اپنے مہمان کو بھی کہیں اور آپ بھی اندر چلیں۔ وہ نرمی سے بولتے حیات کی ہمراہی میں قدم اٹھانے ہی لگے تھے کہ شیر افغان کی سرد آواز نے ان کے قدموں کو زنجیر کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو دوبارہ سے خوش آمدید کہنے سے قبل ایک بات بخوبی واور کروا دیجیے گا کہ اب وہ اس گھر میں شیر افغان ہاشمی کی بیوی نہیں، بلکہ صرف آپ کی بیٹی کی حیثیت سے قدم رکھ رہی ہے۔ اس کے سخت لفظوں پر حیات نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنا رخ موڑے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹوں میں تمہاری بیوی نے مجھ سے تمہاری جتنی تعریفیں کی ہیں، مجھے تو تم سے ملنے کا اشتیاق یہاں کھینچ لایا تھا، مگر شاید تم ابھی خود سے بھی ناراض ہو۔ اور کب سے ابھرتی رقیہ خاتون کی آواز پر وہ ٹھہرا تھا۔ حیات کی نظروں سے شرمندگی واضح تھی۔ رات کا وقت تھا، اب اجالا بھی وہیں چلی آئی تھی، جبکہ وہ سنی انسنی کر گیا تھا۔ حیات تم آ گئی، تھینک گاڈ۔ یار ایسا کون کرتا ہے؟ بھلا کوئی اپنا ہی گھر چھوڑ کر جاتا ہے اس طرح؟ اجالا اسے گلے سے لگاتی محبت سے گویا ہوئی تھی، جبکہ حیات تو جیسے شیر افغان کے لفظ سن کر اپنی حواسوں میں ہی نہیں رہی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چلو اندر آؤ نا۔ پتہ ہے افغان کتنا پریشان تھا تمہارے لیے، وہ متفکر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میں جا رہا ہوں سونے، کل چائنا کی فلائٹ ہے میری، پلیز مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ وہ تیزی سے بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، بغیر حیات کی جانب ایک نگاہ ڈالے۔ آنٹی آپ آئیے نا۔ رقیہ نے مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جب ہی حیات کو گلے سے لگاتی وہ حوصلہ رکھنے کا کہتی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ رات بہت ہو گئی ہے حیات بیٹا، آپ اپنے روم میں جائیں اور ریسٹ کریں، باقی باتیں صبح کریں گے۔ ان کے نرم لہجے پر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ سوری انکل، وہ صبح میں۔ حیات نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بیٹا جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ اور بس اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچو، جو ہے جیسا ہے بس چلنے دو۔ شیر افغان کو سمجھنے کی کوشش کرو، بہت محبت کرتا ہے تم سے، آج سارا دن پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ مانا کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، مگر وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتا۔ اجالا خاموش تھی، جبکہ حیات خائب سی نگاہیں چراتی محض ان کی پوچھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اجالا اس کی جانب مسکراہٹ پاس کرتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ بظاہر سب کے سامنے اپنے دل اور روح پر لگے زخم چھپا کر مسکرانے والی اجالا خود کو روز بروز بکھرتا محسوس کر رہی تھی۔ موبائل پر بات کرتا افغان کھٹکے کی آواز پر چونک کر پلٹا تھا۔ جہاں وہ دشمن جہاں شرمندہ سی عین مقابل کھڑی تھی، وہ غصے سے دیکھتا رخ پلٹ گیا، جبکہ وہ لب چبا کر رہ گئی۔ بھلا کہنے اور سننے کو رہ ہی کیا گیا تھا؟ چل میں تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ رابطہ پہلے ہی منقطع کر گیا تھا، واٹس ایپ پر میسیج ڈراپ کرتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ حیات لب چباتی ہوئی چند لمحے عجیب سی کشمکش سے دوچار، محض شیر افغان کے غصے کے بارے میں سوچ کر رہ گئی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ افغان باہر آیا تو ٹھٹر کر ٹھہر گیا تھا۔ خالی کمرہ اس کا منہ چھڑا رہا تھا، جبکہ موصوفہ نہ جانے کہاں غائب تھی۔ بیوقوف عورت! آئینے کے عین سامنے کھڑا وہ بالوں میں برش پھیرتا خفگی سے بڑبڑایا، جب ہی کھٹکے کی آواز پر وہ چونکا، جو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کھانا؟ افغان آئیبرو چڑھا تھا، دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے تنزیہ نظروں سے گھور رہا تھا، تو وہ دھیرے سے منمنائی تھی۔ کیوں تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں کھانا بھی نہیں کھلا کر بھیجا، جن کی تلاش میں تم صبح سویرے سے ہی نکل گئی تھی؟ حیات نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو آج بدلا سا لگ رہا تھا۔ میرے خیال سے اب کھانا کھا چکے ہوں گے، مگر مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے سکون سے کھانا کھانے دے۔ حیات کی ایگو ایک بار پھر عروج پر گئی تھی، وہ سر جھٹک گیا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں کھانا کھانے کے لیے نیچے ایک الگ سے کمرہ مختص ہے، تو بہتر ہے اب وہاں اپنی پیٹ پوجا کا شوق جا کر پورا کریں۔ اپنے روم میں آئندہ تمہیں یہ تماشے کرتے ہوئے نہ دیکھوں، یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہے، سمجھی؟ وہ قدم قدم چلتا نزدیک آیا تھا، اور پھر انگلش شہادت اٹھا کر تنبیہی انداز میں بولتا اس کی بولتی بند کر گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے بدلے تیور دیکھ کر رہ گئی تھی۔ چلو اب یہ اپنا تام جھام اٹھاؤ اور سیدھی شرافت سے دوسرے روم میں شفٹ ہو جاؤ، تم جیسی فضول عورت کو میں اپنے روم میں نہیں مانگتا۔ حیات کے دل پر گھونسا پڑا تھا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ شیر افغان! وہ دھیرے سے منمنائی تھی۔ شٹ اپ! خبردار جو تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو حیات کاظمی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود تم اب تک اس گھر میں اس چھت کے نیچے کھڑی ہو، اسے میری نرمی ہی سمجھو، ورنہ تم جیسی بیوقوف لڑکی کو غصہ تھا کہ افغان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔
جبکہ وہ رخساروں پر لڑکتے آنسو بے دردی سے رگڑتی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر اپنے رویے اور ایس ایچ او سے ہوئی بات کے بارے میں تعصب زدہ انداز میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر جو وہ اس پر اعتبار کر لیتی، بس ایک بار قریب آ کر یہ کہتی کہ شیروکن آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ مگر نہیں، وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ محض سوچ ہی سکا تھا، اور پھر وہ فی الحال کے لیے سر جھٹکتا گاڑی کی چابیاں اٹھاتا، دماغ میں باز گشت کرتی سوچوں اور ضروری کاموں کو آج پایا تکمیل تک پہنچانے کی خاطر گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ ارتضیٰ، یہ کیا کیا بیٹا آپ نے؟ رات کے اس پہر بچی کی ہمارے گھر موجودگی مجھے کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ دادی بیگم روتی ہوئی آبشار غصے سے کھولتے ارتضیٰ کو دیکھ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ تو کیا کروں میں دادو؟ آپ بتائیں مجھے، کہاں چھوڑ کر آؤں انہیں؟ آبشار پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر بولتا وہ ضد ہو گیا تھا۔ بیٹا، یہ جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ ارے معاشرے میں بہت عزت ہے ہمارے خاندان کا ایک نام ہے، مقام ہے، مگر اس لڑکی کی نانی بیگم نے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے نام کو مٹی میں ملانے کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ وہ کچھ دیر قبل ہوئی تلخ کلامی کا سوچ کر ہول سی گئی تھی۔ اب چھوڑیے ان کے بارے میں سوچنا دادو، اب یہ بتائیے کہ کرنا کیا ہے؟ باہم ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کا خواہ تھا۔ جو بھی کرنا ہے ارتضیٰ، یہ رات گزرنے سے پہلے کر لو میرے بچے۔ اگر یہ رات گزر گئی تو اس بچی کی ساری زندگی دنیا کو صفائیاں دیتے گزر جائے گی، اوپر سے یتیم بچی ہے، اللہ کے گھر بڑی پکڑ ہے۔ وہ تو آبشار کا معصوم چہرہ دیکھتا آصفی لہجے میں بولی تھی۔ پھر دوست منزل میں شادی کے ہنگامے عروج پر تھے، ایسے میں آبشار کی غیر موجودگی کے باعث ہوئی بدمزگی تو لازمی تھی، مگر جس طرح کے القابات سے وہ آبشار کو نواز رہی تھی وہ یقیناً چپ نہیں بیٹھنے والی تھی، اور سونے پہ سہاگا کے اس لڑکی کے ساتھ ان کے پوتے کا نام جوڑا جا رہا تھا جو انہیں ہرگز بھی برداشت نہیں تھا۔ آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارتضیٰ، آپ مجھے عیدی سینٹر چھوڑ دیں، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ اتنی دیر سے سب کچھ خاموشی سے سنتی ہے آبشار ایک دم آنسو پونچھ کر کھڑی ہوتی رہندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ارتضیٰ نے ذرا سی نظر اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈالی تھی جو کچھ ہی گھنٹوں میں مرجھا سی گئی تھی۔ بیٹا، مانا کہ ہم تمہاری یہاں موجودگی کو لے کر پریشان ہیں، مگر اتنے بھی بے غیرت نہیں ہیں کہ جوان جہان لڑکی کو یوں سڑکوں کے خاک چھاننے کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ آبشار کے حوصلے پست ہوتے دیکھ نرمی سے بولی تھی۔ ارتضیٰ، کیا مجھے آپ کا موبائل مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہمت مجتمع کرتی ایک آخری کوشش کرنے لگی تھی۔ کس کو کال کرنی ہے؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ پلیز، اسے جواب دینے کے بجائے التجا کی تھی تو وہ خاموشی سے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما گیا تھا۔ ابھی آبشار نمبر ڈائل کر ہی رہی تھی کہ شیروکن کالنگ جگمگا اٹھا تھا۔ ٹنگ ٹن کی آواز پر ساتھ کھڑا ارتضیٰ چونکا، اور پھر افغان کا نام جگمگاتا دیکھ وہ تیزی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا اسے ہکا بکا چھوڑ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، افغان سے بات کر لے، پھر بات کر لیجیے گا آپ۔ وہ شرمندہ سی آبشار کو دیکھ نرمی سے بولی تھی، جسے دیکھ کر انہیں بار بار ترس آ رہا تھا۔